والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں بات آئی تھی اولئک المقربون، اور یہ مقربین یا مقربون کہاں ہوں گے؟ فرمائے فی جنات النعیم، ابدی نعمتوں والی جنت میں، ان کی بود و باش، ان کا ٹکانہ، ان کی رہائش ہمیشہ کے لیے نعمتوں سے بڑی بڑی جنتیں ہوں گی۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ ثلہ جماعت، اولین سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک اولین امم سابقہ سے، پچھلی امتوں میں سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو امتیں تھیں، ان میں بھی تو بہت اللہ والے گزرے ہیں، جان کی بازی لگانے والے، رسولوں کے متبع فرمانبر، رسولوں کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ساتھ لگے رہنے والے، جان و مال کپانے اور خرچ کرنے والے۔ تو ان میں سے بھی اللہ رب العزت جنت کو بہت بڑے حصے سے نوازیں گے، چونکہ اللہ نے ہر دہر اور زمانے کے انسان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اسی زمانے کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ دیں، اس کے ساتھ چلنے کو اپنے دین و دنیا، بلکہ دنیا اور آخرت کی خیر سمجھے۔ تو پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے، کم تھے یا زیادہ وہ تو الگ بات ہے۔ اور ایک اس امت کی ثلۃ من الاولین، یہ لوگ بھی چند طبقات میں ہیں۔ اولین وہ لوگ جو سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اولین سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، ان کی بھی ایک شان ہے، ایسی شان کہ اس کا کوئی متبادل نہیں۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر، بلال رضی اللہ عنہ مجمعین اور دیگر حضرات جو اسلام کے ابتدائی ایام میں انہوں نے اسلام قبول کی اور کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ انصار کی چیلنج اگر دیکھ لیں، پوری دنیا کو اپنی دشمن بنا دی انہوں نے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی کہ صحابہ کرام حسب طبقات، مہاجرین اولین، انصار، پھر وہ حضرات جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک رہے، احد میں، جنگوں میں، حتیٰ کہ وہ حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف کے آخری ایام میں انہوں نے اسلام کی سعادت حاصل کی، یہ سب طبقے اور درجہ بندی کی بنیاد پر ثلۃ من الاولین میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 قرنوں کی نشاندہی بھی فرما دی ہے۔ پھر قرنوں کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 100 سال، پھر دوسرے، پھر تیسرے، یعنی 300 سال تک۔
وقلیل من الآخرین، اور پھر آخری میں سے بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ایسے چلے کہ ان میں صحابہ کرام کا جھلک نمودار ہوتا تھا. ان کی تو بات الگ ہے، لیکن رستہ تو ان کا ہی ہے نا، طریقہ تو انہی کا ہے. ان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رستے کی رہنما بتا دی ہے. وثلۃ وقلیل من الآخرین. جنات نعیم میں یہی لوگ ہوں گے. علی سرور موضونہ، ایسے نفیس تختوں پر تشریف فرما ہوں گے جن کو سونے کی داغوں اور رسیوں سے بنا گیا ہے، جن کے تانے بانے اور جو ہوتے ہیں وہ سونے کے ہیں، قیمتی جواہرات کے ہیں بعض مفسرین کے بقول. ان نفیس تختوں پر یہ بیٹے متکئین، ٹیک لگائے بیٹے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، روبرو بیٹھ کر باتیں کرنے اور ملنے اور دیکھنے میں مزہ کچھ اور ہے. اور پھر یہ بات بھی نہیں ہوئی یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان جنتیوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں نو عمر اور نوجوان قسم کے لڑکے. اور مخلدون ایسے کہ ان کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہمیشہ کے لیے ہو، نہ تو ان کی عمر بڑھے گی اور نہ ان کی شکل میں تبدیلی آئے گی. یہ اللہ رب العزت ان کی خدمت میں لگائے. ادنا جنتی کے بارے میں آیا ہے کہ کسی کے خدمت میں 5,000 10,000 اللہ رب العزت ان کی خدمت میں لگائیں گے. بے اکواب و اباریق، جن کے پاس پیمانے ہوں گے اور آب خورے ہوں گے جو بڑے، اکواب و اباریق، وہ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو پلایا. اور یہ ساری اکواب و اباریق وکأس من معین، اور ایسے گلاس جو جنتی جاری نہروں سے بر کے ان کو پیش کیے جاتے ہیں. اور جنت کا پانی بھی اتنا تازہ، اور ایک پانی تو نہیں ہے، انواع و اقسام کے اور چیزیں بھی، شراب طہور، عسل مصفا اور بہترین دودھ، یہ سارے بہہ رہے ہوں گے اور یہ ان کو پلا رہے ہوں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی حالت ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی. یہ خادم ہمیشہ اس کی خدمت میں انواع و اقسام کی ان آب خوروں، اور پھر آگے فواکہ اور میوجات کی بات آتی ہے، یعنی تلذذ اور تفقہ اور خوشگزرانی کے ایسے وسائل اور معیار کے اس کا کوئی حد و حساب نہیں. مگر اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ انسان کو اصحاب یمین میں سے ہونا چاہیے. انسان کو اپنے کردار اور عمل سے مقربون تک پہنچنا چاہیے. پھر وہ نوبتیں آئیں گی، اور ان کے لیے یہاں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے حضرات صحابہ کرام اور صلحاء امت کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منور نور سے کیا کیا لیا، کیا سیکھا، کیسے عمل کی، کس طرح کی زندگی گزار دی، اور پھر امت کے لیے وہی لوگ نمونہ ہوئے. بقیہ باتیں اگلے درس میں، آج اتنا ہی کافی ہے.
اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔